بندے کو پریشانی دے دیتا ہوں، کسی بندے کو بیمار کر دیتا ہوں اور وہ میرا شکوہ کسی سے نہیں کرتا، میرا گلہ کسی سے نہیں کرتا، کسی سے جا کر نہیں کہتا ہے کہ مجھے بڑی پریشانی آ گئی۔ اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ جب یہ نہیں کہتا ہے تو اللہ اعلان کیا کرتا ہے اس حدیث قدسی کے اندر کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کہتا ہے جو بندہ شکوہ نہیں کرتا کسی سے، کسی کے سامنے میری اپنی مصیبت کو نہیں رکھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے اگر اس بیماری میں مجھ کو شفا عطا کروں گا تو اس گوشت جو گوشت تھا اس گوشت سے پہلے گوشت عطا کر دوں گا، اس خون سے بہتر خون عطا کر دوں گا، اگر اسی بیماری میں وہ انتقال کر جائے گا تو بغیر حساب کے جنت بھی عطا کر دوں گا۔ یہ بیماری بھی نعمتیں بن رہی ہیں، بیماری بھی ہمارے لیے اجر اور انعام کا سبب بن رہی ہے، لیکن ہائے ہائے آج مسلمان ادھر ادھر شکوہ کرتے، ایک دن کا اگر بخار آ جائے، 2-4 دن اگر بیمار ہو گئے تو یہ سب کو بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہماری 20 سال زندگی کے اندر اگر 2-4 دن کی پریشانی آ گئی پورے محلے کے اندر اعلان ہو جاتا ہے، پورے گاؤں کے اندر اعلان ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کے اندر اعلان ہو جاتا ہے، لیکن 20 سال سے پہلے جو اللہ نے صحت دی تھی، اللہ نے جو آرام دیا تھا، اللہ نے جو کاروبار کے اندر برکت دی تھی، اس کا اعلان نہیں کیا، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کاروبار میں اگر گھاٹا ہو رہا ہے تو انسان گاتا پھرتا ہے، اعلان کرتا پھرتا ہے، لیکن کتنے روپے بچے ہیں، کتنا فائدہ ہوا ہے پورے سال کے اندر، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ہائے ہائے کیسی اللہ کی ناشکری ہو رہی ہے۔ یہ بخار بھی ہمارے لیے نعمت بن کے آ رہی، اس کا مطلب یہ نہیں علاج نہیں کرانا یا دعا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یقین رکھنا چاہیے اللہ بیماری کی وجہ سے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک صحابی جاتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس میں، دیکھا پیارے آقا کو بڑی تیزی سے بخار ہے، اللہ اکبر، صحابی ہاتھ رکھتے ہیں، یا رسول اللہ اتنی تیزی سے آپ کو بخار ہو رہا ہے، اتنی تیزی سے آپ کو بخار آ گیا ہے یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، پیارے آقا کی زبان میں ارشاد فرمایا، میرے صحابی تمہیں پتہ نہیں ہے، تم لوگوں کو جو بخار آتا ہے اس سے ڈبل محمد کو بخار ہے، یعنی 2 آدمیوں کا بخار محمد کو اس وقت موجود ہے۔ اللہ اکبر، صحابی کہتے یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ تمہارے درجے کو اور زیادہ بلند کرنا چاہتا ہے؟ کیا تمہارے مقام کو اور زیادہ بلند کرنا چاہتا ہے؟ بلکہ تو اللہ کے محبوب کا مقام ویسے ہی بلند ہے، ان کے درجے تو ویسے ہی بلند ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محمد الرسول اللہ کے ذکر کو، محمد کے مرتبے کو، محمد کی شان کو، محمد کی وقعت کو، محمد کی حیثیت کو میرے اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی محمد کا اگر تذکرہ نہیں کرتا، محمد کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر، پیارے آقا نے فرمایا، ہاں میرا اللہ مجھے ڈبل اجر دینا چاہتا ہے، مجھے ڈبل ثواب دینا چاہتا ہے۔ آج کسی مسلمان سے کہہ دیا جائے تم بڑے دنوں سے بیماری میں مبتلا ہو، بڑی دنوں سے تم پریشانی میں مبتلا ہو، اس کی زبان سے الحمدللہ نہیں نکلتا، ہاں واقعی میں نہ جانے اللہ نے مجھے کیوں بیماری دے دی۔ ہائے ہائے ہائے، اس نبی کے شہدائی ہو، اس نبی کے ماننے والے ہو، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، وہ کہتا نہیں اللہ مجھے ڈبل ثواب دینا چاہتا ہے، ڈبل انعام دینا چاہتا ہے۔ اے صحابی سن لو، کوئی بھی مومن بندہ، کوئی بھی مسلمان بندہ، اس کو دنیا کے اندر کسی بھی طریقے سے پریشانی آتی ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ مومن بندے کو جو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ پاک ان مصیبتوں کے ذریعے سے، ان پریشانیوں کے ذریعے سے، اس درد کے ذریعے سے مومن کو گناہوں سے ایسا صاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو ایسا جھاڑ دیتا ہے جیسا درخت کے پتے موسم میں جھڑ جایا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے موسم سرما کے اندر، سردیوں کے موسم میں پتجھڑ ہو جاتا ہے، درخت پر پتے باقی نہیں رہتے، مومن بندے کی پریشانی میں جب وہ کسی سے شکوہ نہیں کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں سے ایسے ہی صاف کر دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہمارے اوپر کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، یہ اللہ کی مصلحت سمجھ کر کے اس کو برداشت کر لیں۔ اللہ اکبر، میرے خیال دل میں یہی آیا کہ میں بیماری کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے تذکرہ کر دوں کہ بیماری کو ہم برا نہ سمجھے، بیماری کو ہم اللہ کی طرف سے ایک پکڑ نہ سمجھے، بیماری ایک نعمت بھی ہے، لیکن اس کا مطلب بار بار یہی کہتا ہوں یہ نہیں کہ دعا نہ کی جائے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی، بخاری شریف کے اندر موجود
موجود ہے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا کے پاس عورت آتی ہے، یا رسول اللہ مجھے مرگی کا مرض ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا سخت مرض تھا، کتنی سخت بیماری تھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تم میرے ساتھ ایک سودا کر سکتی ہے؟ ہائے ہائے، جس کے ساتھ رسول سودا کر رہے ہوں ان کی نظروں کا عالم کیا ہوگا۔ کتنے خوش نصیب وہ آنکھیں تھیں جو ایک ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے محمد کے دربار کی زیارت کیا کرتی تھی۔ کتنے خوش نصیب وہ کان تھے جو اپنے کانوں سے براہ راست محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام سنا کرتے تھے۔ ہائے ہائے، فرمایا میں ایک تیرے ساتھ سودا کر سکتا ہوں۔ فرمایا کیا یا رسول اللہ؟ کہا اگر تو اجازت دے دے میں دعا کر دوں اللہ تجھے صحت عطا فرما دے، لیکن اگر تیری خواہش ہے کہ تو اس پر صبر کر لے، اپنی زبان سے کسی کے سامنے شکوا نہ کر، تو محمد وعدہ کرتا ہے اللہ بغیر حساب کے جنت عطا کر دے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تجھے بغیر حساب کے جنت عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر، اس بوڑھی ماں نے جب محمد الرسول اللہ کی زبان سے یہ جنت کا اعلان سنا ہے تو سوچنے کی دیر نہیں کی، وہاں پر کوئی فکر نہیں کی، بلکہ فوراً کہہ دیا یا رسول اللہ یہ زندگی بیماری میں کٹ جائے لیکن آخرت کامیابی بن جائے، جنت مجھے مل جائے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ مرگی کی بیماری ہے، کچھ بھی ہو جائے یا رسول اللہ میں جنت کے وعدے پر تیار ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا بڑا اجر و انعام اللہ پاک اس بیماری پر دیتے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اللہ پاک ایک بندے کو ایک بڑا مقام دینا چاہتے ہیں، بڑا مرتبہ دینا چاہتے ہیں، بڑا انعام دینا چاہتے ہیں، جنت کے اندر ایک محل دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن وہ ایمان والا بندہ اس انعام کے مطابق عمل نہیں کر رہا، اس کا عمل اس جیسے نہیں ہے کہ اس کو وہ مقام دے دیا جائے، وہ محل دے دیا جائے، وہ انعام دے دیا جائے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ اس کو بیماری عطا کر دیتے ہیں۔ جب وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیماری میں پڑ جاتا ہے، اللہ بیماری کی وجہ سے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، گناہوں کو صاف کرتے رہتے ہیں اور نیکیوں کو بڑھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن یہ مقام مل جائے گا۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہانے ڈھونڈتا ہے، کسی طریقے سے میرا بندہ جنت والا بن جائے، کسی طریقے سے میرا بندہ جہنم سے بچنے والا بن جائے۔ یہ اللہ اسی لیے بہانے سے ہمیں بیماریاں دے کر کے، ہمیں بہانے سے مصیبتوں میں ڈال کر کے میرا اللہ مجھے گناہوں سے صاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، آج لوگ شکایت کرتے ہیں ہم بڑے غم زدہ ہیں، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہمارا یہ نہیں ہوتا، ہمارا وہ نہیں ہوتا، اور لوگ مزدوری کرتے ہیں، وہ مزدوری کر کے جب واپس آتے ہیں ان کے بدن میں بڑا درد پیدا ہو جاتا ہے، بدن کے اندر بڑی تھکاوٹ آ جاتی ہے، ان کے لیے بھی خوشخبری سن لو۔ ہائے جو لوگ دماغی ٹینشن میں پریشان ہیں کہ گھر کا کاروبار صحیح طریقے سے نہیں چلتا یا کسی اور طریقے سے پریشان ہیں، اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن اس بیماری کے اندر پریشان ہے، مزدوری کی وجہ سے جسم تھک جاتا ہے، اللہ اکبر، قیامت کے دن اللہ کے پاس ایسا ملاقات کرے گا کہ اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہیں گے، اللہ ساروں کو معاف کر دے گا۔ صرف غم کی وجہ سے، صرف مزدوری میں بدن تھک جانے کی وجہ سے اللہ انعام دے رہا ہے، کیونکہ ہمارا رشتہ محمد الرسول اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کی امت جہنم میں چلی جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بیماری کی کتنا بڑا انعام اللہ ہم سب کو دے رہا ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں وہ اللہ سے مایوس نہ ہوں، اللہ کا کسی سے شکوہ نہ کریں، اللہ کی کسی سے شکایت نہ کریں، ڈاکٹر کو تو بتائیں، اپنے اللہ سے شکایت کریں، یا تو طبیب کے سامنے اس بات کو رکھے میں بیمار ہوں، یا تو حبیب کے سامنے اس بات کو رکھے میں بیمار ہوں۔ طبیب تمہیں دوا دے گا، حبیب جو میرا اللہ ہے وہ تمہیں اس سے شفا عطا کر دے گا، اس سے تمہیں صحت عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر، جو انسان بیمار ہے اس کا اجر انعام اتنا بڑا ہے، لیکن جو لوگ بیمار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اول تو مسلمانوں کے اندر سے یہ بالکل عمل چھوٹ گیا ہے۔ اگر پڑوسی بیمار ہو جائے، پڑوس کا مسلمان دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اگر محلے کا بیمار ہو جائے، محلے کا آدمی ان کی زیارت کے لیے تیار نہیں۔ ہائے ہائے، اگر غریب بیمار ہو جائے پھر تو بالکل بائیکاٹ کر دیتے ہیں،
ہائے ہائے کتنا بڑا اجر و انعام اللہ ان کی زیارت پر دیتا ہے، ان کی عادت پر دیتا ہے، ان کو دیکھنے پر دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، کل قیامت کے دن میرا اللہ ایک آدمی کو بلائے گا، یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے انسان، بتا میں بیمار تھا، میری عادت کے لیے تو کیوں نہیں آیا تھا؟ مجھے پوچھنے کیوں نہیں آیا تھا؟ مجھے دیکھنے کیوں نہیں آیا تھا؟ یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے پریشان ہو سکتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی ہوئی ہے، آپ سب کو بیماری دیتے ہیں، آپ ہی سب کو شفا دیتے ہیں، آپ ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ اے اللہ بیمار نہیں تھے، میرا فلاں بندہ بیمار نہیں تھا، میرا فلاں بندہ پریشان نہیں تھا۔ اللہ کہے گا اگر تو اس کو دیکھ لیتے تو اللہ کو اس کے پاس پا لیتے، اللہ کو اس کے پاس تم پا لیتے۔ اللہ اکبر، اس حدیث قدسی کے اندر اللہ پاک نے کہا فلاں بندہ بیمار تھا، شرابی تھا اس سے مطلب نہیں، جواری تھا اس سے مطلب نہیں، تاش کھیلنے والے تھا اس سے مطلب نہیں، وہ چوری کرنے والا تھا اس سے مطلب نہیں، سود لینے والا تھا اس سے تمہیں مطلب نہیں، وہ مشرک تھا تمہیں اس سے مطلب نہیں، وہ کافر تھا تمہیں اس سے مطلب نہیں، فلاں بندہ بیمار تھا۔ اس حدیث میں اس بندے کی کوئی قید نہیں لگا کہ مومن بندہ ہو، نہیں، فلاں بندہ بیمار تھا، تیرا پڑوسی تھا، تیرا محلے کا تھا، تو اس کی عادت کر لیتا تو اپنے اللہ کو اس کے پاس پا لیتا۔ اللہ اکبر، پھر اللہ کہے گا میں بھوکا تھا، تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اے اللہ آپ ساری قوم کو روزی دیتے ہیں، ساری دنیا کو روزی آپ دیتے ہیں، روزی کا دروازہ آپ ہی کے پاس ہے، اے اللہ کیسے آپ کو کھانا کھلاتا؟ فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے کھانا کیوں نہیں دیا؟ اگر تو اس کو کھانا دے دیتا تو اپنے رب کو اس کے پاس پاتا، گویا کہ تو نے اللہ کو کھانا دے دیا۔ فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے پانی کیوں نہیں پلایا؟ اے اللہ پانی دینے والی ذات تو آپ کی ہے، اگر پانی کو تم نیچے اتار دو، اللہ پاک پارے 29 کے اندر اس کا تذکرہ فرماتا ہے، اگر میں پانی کو زمین سے ختم کر دوں، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پانی نہیں پلا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پانی نہیں دے سکتی۔ اے اللہ آپ نے تو اتنا بڑا اعلان کیا ہے کہ کوئی پانی نہیں دے سکتا آپ کے سوا، میں آپ کو پانی کہاں سے پلاتا؟ آپ ہی پانی برساتے ہیں، آپ ہی پانی زمین کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ نہیں، فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم اس کو پانی دے دیتے، گویا کہ تم نے اللہ کو پانی دے دیا۔ کتنا بڑا مقام ہے، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا فلاں بندی کی تم نے عادت کیوں نہیں کی؟ فلاں بندہ بیمار تھا، اس کو دیکھنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بیمار کو جہاں پر دوا کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بیمار کو جہاں پر ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں پر ایک بیمار کو تسلی دینے والے انسان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو مصیبت کے اندر تسلی دینے والا ہو، مصیبت میں صبر کی تلقین دینے والا ہو۔ اللہ کے نبی نے ترمذی شریف کی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جو انسان اپنے مصیبت زدہ بھائی کو، اپنے پریشان بھائی کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا لباس پہنائیں گے۔ جس کو میرا اللہ عزت کا لباس پہنا دے، اس کی کامیابی کا عالم کیا ہوگا؟ آج مسلمان یہ عادت کے لیے نہیں جاتے ہیں، اگر غریب ہیں تو بالکل جاتے ہی نہیں ہیں، اور فون سے بات کر لیتے ہیں کہ جو بھی ہو مجھے بتا دے۔ جب تیرے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے، وہ تجھے کام کہاں سے بتائے گا؟ اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں صرف نماز و روزے سے جنت مل جائے گی، یہ کوئی عمل نہیں۔ میرے نبی کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک عبادت ہے، ایک عادات ہے، جسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ آخری وقت جانے کے وقت حضور نے یہی 2 چیزوں کی طرف اپنی امت کو ترغیب دلائی ہے، ایک ہی اللہ کا حکم پورا کرتے رہنا، دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کا حقوق العباد کی رعایت کرتے رہنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی انسان کسی بیمار کی عادت کے لیے جاتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے ہم راستوں میں چلتے چلے جا رہے ہیں، وہ تو سمجھتا ہے ہم گلیوں میں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا وہ جانے والا ایسا ہے جیسا کہ جب کوئی انسان اپنے بیمار کی عادت کے لیے جاتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا رحمت کے سمندر میں وہ غوطہ لگاتے ہوئے جاتا ہے، جب جا کر کے بیمار کے پاس بیٹھ جاتا ہے، رحمت اس کو ڈھانک لیتی ہے۔ بتاؤ انسان کتنا بڑا انسان، ہر انسان چاہتا ہے مجھے اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ کی برکتیں مل جائیں۔ اگر اللہ کی برکتیں لینا ہے تو ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بیمار کے پاس جاؤ۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا ہے جب کوئی انسان بیمار کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اسے ڈھانپ لیا کرتی ہیں۔
اللہ کی برکتیں اسے ڈھانپ لیا کرتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر کسی مسلمان کا کاروبار بند ہو جائے، کسی مسلمان کو کوئی پریشانی آ جائے، کسی مسلمان کو کوئی تکلیف آ جائے، تو مسجد کے اندر آتے ہیں دعا کرانے کے لیے، دوسروں سے دعا کراتے ہیں، لیکن بیمار سے دعا نہیں کراتے۔ اللہ اکبر! پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ، اس سے دعا کے لیے کہو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح فوراً اللہ اس پر لبیک کہتا ہے، فرشتے کی دعا کی طرح اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ جس طریقے سے فرشتے کی دعا فوراً اللہ قبول کرتا ہے، اسی طریقے سے جب کوئی انسان بیمار سے دعا کے لیے کہتا ہے اور اس کے لب ہونٹ ہلتے ہیں، اللہ فوراً اس کے دعا پر لبیک کہتا ہے۔ بیمار کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ بتاؤ، جس کے دعا پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوں، اس کی دعا کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا؟ اول تو جاتے نہیں، اگر جاتے ہیں تو بیمار سے دعا کے لیے کبھی نہیں کہتے، الا ماشاء اللہ، شاید کوئی انسان کہتا ہو، لیکن اکثر تو دیکھا جاتا ہے بس دے کر کے واپس چلے آتے، لیکن اس سے دعا کے لیے نہیں کہتے۔ یہ بیمار کی عادت کرنا یہ انسان کے نصیبے والی چیز ہے، انسان کو کامیاب کرنے والی چیز ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں، زبان تو میری ہے، محمد الرسول اللہ کے فرمان کو اٹھا کر کے دیکھو، انسان کی عادت کرنا، مسلمان کو دیکھنے جانا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی مریض کی عادت کے لیے جاتا ہے، اللہ اکبر، ادھر واپس ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو اللہ پاک عادت کرنے کی وجہ سے 70,000 سال کی مسافت کے بقدر اللہ پاک اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، جہنم سے الگ کر دیتا ہے۔ 70,000 سال کی مسافت کے مقدار، انسان 70,000 سال تک چلتا رہے، جتنا راستہ طے کر لے اتنی دور اللہ اس کو جہنم سے کر دیتا ہے۔ ہائے، جو جہنم سے دور ہو جائے، جنت کے قریب ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا انعام چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں صرف جنت ہمیں نماز سے ملے گی، سمجھتے ہیں صرف تلاوت سے ملے گی، صرف روزے سے ملے گی، لیکن ان اعمال میں سے ایک عمل ہے، مسلمان کی تم عادت کر لو، اللہ تمہیں جہنم سے دور کر دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو تو ذرا صحیح، آج انسان یہ عادت نہیں کرتے، آج مسلمان یہ عادت نہیں کرتے، مسلمان کو دیکھنے نہیں جاتا، حالانکہ اللہ عرش سے اپنے فرشتوں کو یہ عادت کے لیے بھیجتا ہے، اپنے فرشتوں کو دیکھنے کے لیے بھیجتا ہے، میرا بندہ بیمار ہے، ذرا دیکھ کر کے آ، ذرا معلوم کر کے آ۔ فرشتے آتے ہیں، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، یہ حدیث بات سنا رہا ہوں، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حضور نے اپنی زبان سے بتائی ہے، اللہ کا کلام، اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اللہ پاک دو فرشتوں کو بھیجتے ہیں، ذرا میرے بندے کا حال معلوم کر کے تو آؤ۔ وہ ہمیں نظروں سے تو نہیں دکھائی دیتے، ہم کی آواز تو نہیں سنتے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں محمد کا قول کے اندر شک کرنا بھی کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ دو فرشتے آتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے کہ جاؤ۔ جب وہ فرشتے واپس جاتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے، اے فرشتوں کیا حال ہے؟ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ اے اللہ، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور کی صفت رکھتے ہیں، آپ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں، لیکن آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتا رہا ہوں۔ اے اللہ، وہ بندہ تو بیمار تھا، لیکن جو بھی اس کی عادت کے لیے آتا تھا، اپنی بیماری سے پہلے الحمدللہ کا لفظ بولتا تھا کہ بے شک اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اللہ کا شکر ہے، بعد میں بیماری کا تذکرہ کرتا تھا، پہلے آپ کا شکر ادا کرتا تھا اور کہتا تھا اللہ نے جو بیماری دی اس پر ہم راضی ہیں، ایک نہ ایک دن اللہ ہمیں شفا کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اگر اس بیماری کے اندر میں نے اس کو ٹھیک کیا تو اس سے خون سے بہتر اس کو خون عطا کر دوں گا، اس کے گوشت سے بہتر گوشت عطا کر دوں گا۔ اے فرشتوں، اگر اس کو اسی بیماری میں موت دیتا ہوں تو جس طریقے سے ادھر روح نکلے گی ادھر جنت کا اعلان کر دوں گا۔ کتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی انسان کسی کی عادت کے لیے جاتا ہے، کوئی انسان کسی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اگر صبح جاتا ہے تو صبح سے شام تک، اگر شام کو جاتا ہے تو شام سے صبح تک 70,000 فرشتے دیکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔
اور کیا چاہیے مسلمانوں؟ اس سے بڑھ کر دولت اور کیا چاہیے؟ بیماروں کی عادت کرنے والے بن جاؤ۔ پیغمبر نے تو بیماروں کی عادت کی ہے، پیغمبر نے یہ طریقے بتلائے ہیں، پیغمبر نے یہ سلیقہ دکھلایا ہے۔ اللہ ہر طرف سے تمہیں نوازنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر مومن بندہ مصیبت میں ہے اور وہ صبر کرتا ہے میں اس کو نوازتا ہوں، اگر وہ راحت میں ہے، آرام میں ہے، وہ شکر کرتا ہے میں اس کو نوازتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج سے اگر کوئی بیمار ہو جائے، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو کیوں نہ ہو، آج کوئی اگر پریشان ہو جائے اس کی پریشانی میں شرکت کر دو، تسلی والے الفاظ استعمال کر دو۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کے یہاں جاؤ، اس کی کچھ مدد کر دو۔ اللہ اکبر۔ آج کا ماحول کیسا ہو گیا، اگر فنکشن میں جائیں گے تو نیوتے کے لیے، وہاں پر پیسے کرنے کے لیے ہزار روپے جیب میں رکھ کے جائیں گے، پاکٹ میں رکھ کے جائیں گے، لیکن اگر بیمار غریب کی عادت کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس 50 روپے بھی موجود نہیں، ان کے پاس 100 روپے بھی موجود نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر تم اس وقت اس کی مدد کر دو گے تھوڑی سی، تو اگر اس کی زبان تمہاری کامیابی کے لیے ہل گئی تو میں نے ابھی حدیث سنائی تھی، اللہ اس کا ہونٹ ہلتا ہے، فوراً اس کی دعا پر لبیک کہتا ہے۔ ہائے ہائے، اگر بہت سے لوگ جاتے ہیں لیکن کبھی عمل نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو پھل لے لیتے ہیں، کبھی تو سیب لے لیتے ہیں، کبھی کیلا لے لیتے ہیں، کبھی انار لے لیتے ہیں، لیکن پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا اس وقت اسے سیب کی ضرورت نہ ہو سکتا اس وقت اسے انار کی ضرورت نہ ہو، اس کو اس وقت پیسے کی ضرورت ہو سکتا اسے دوا کی ضرورت ہو۔ اگر آپ پیسے تھوڑے بہت دے دیں گے، 150 روپے اپنی حیثیت کے مطابق دے دیں گے، وہ بندہ اپنی دوا لے لے گا، ڈاکٹر کو پیسے دے دے گا۔ بتاؤ، اگر وہ بندہ جب دوا لے گا تمہارے پیسے